الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الفضل والشفاعات وعلى الفاروق والحسين ورفقائه الذين فازوا بالشهادات أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الهوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بے بصر کو شعور دیتا ہے، گھب اندھیروں کو نور دیتا ہے، شام ڈھلتی ہے نام سے اس کے، صبح نو کو ظہور دیتا ہے، حسن دیتا ہے فکر انسان کو، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، صلی اعلیٰ پڑھ کے خدا سے مانگ لو، یہ اس کا وعدہ ہے ضرور دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مختصر سی حاضری انہی جملوں کے ساتھ آغاز کروں گا کہ کچھ جلسے سننے والے ہوتے ہیں اور کچھ جلسے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سننے کے لیے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور دیکھنے کے لیے 1 آنکھ دی ہے۔ چپ ہی بیٹھے ابھی تک، شکر ہے میری بات چل گئی۔ 2 ہیں جی؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، 2 کان دیے ہیں اور 2 آنکھیں دی ہیں۔ پہلے تو بہت مشکور ہوں محترم جناب قاری نذیر صاحب کا اور دارالعلوم کبیروالا کے تمام معزز اساتذہ، محتمم صاحب کا، طلباء کا، جنہوں نے طالب علم کو یہاں مدعو کیا۔ اور میں یہی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے بغیر کسی تمہید کے، ورنہ تمہید بھی ہماری تقریر بھی ہوتی ہے، مجھے آج تمہید کے بغیر بات کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں اور 2 آنکھیں دی ہیں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ہے، اور وہ رسول کیا ہے؟ پاک ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اور کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ عزیزان من، جو پاک بیٹھے ہیں، پاک دہن، پاک قلوب، پاک چشم، ان کو کہتا ہوں پاک چشم کا استعمال کریں، پاک قلوب کی دھڑکنوں کو فضا حرکت دیں اور پاک دہن کے ساتھ کھولیں۔ وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ وہ کتنا پاک ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کی صفات کو اپنے محبوب میں جمع کر کے اس کو مجموعہ پاکیزگی بنا دیا، ایسا خوبصورت، ایسا پروقار اور پرجمال بنایا کہ اس میں انابت آدم بھی ہے، اس میں استقامت نوح بھی ہے، اس میں علم اسماعیل بھی ہے، اس میں علم خلیل بھی ہے، اس میں درس ادریس بھی ہے، اس میں تنفیس شیش بھی ہے، اس میں حقانیت اسحاق بھی ہے، اس میں آفت دینی یعقوب بھی ہے، اس میں نورانیت یوسف بھی ہے، اس میں صالحیت صالح بھی ہے، اس میں ہدی ہود بھی ہے، اس میں جمیلیت شعیب بھی ہے، اس میں عبرت عزیر بھی ہے، اس میں اندوہ یحییٰ بھی ہے، اس میں داد داؤد بھی ہے، اس میں ایاب ایوب بھی ہے، اس میں ذہاب زکریا بھی ہے، اس میں ایناس الیاس بھی ہے، اس میں کفالیت ذوالکفل بھی ہے۔ نام محمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ نام محمد معتبر سوغات ہے، آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور کون ہے مصطفیٰ؟ چلے ایک لفظ مصطفیٰ آیا ہے تو میں اس پر جملہ دے کے آگے چلتا ہوں کہ تاجدار حرم، شاہ والا بھرم، بحر جود و کرم، حسن لوح و قلم، وارث حل عطا، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ میں نے آج دو آنکھوں پہ بات کرنی ہے، اسٹیج والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر انسان کی دو آنکھیں ہونا تو اس کو دونوں مجمع نظر آتے ہیں، وہاں کا بڑا مجمع بھی نظر آتا ہے، یہاں کا بڑا مجمع بھی نظر آتا ہے۔ آپ کو ایک آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیں، میں آپ کو دو آنکھوں سے دیکھنے والا بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب کو دو آنکھیں دے کے بھیجا تھا۔ آدم سے عیسیٰ ہر کسی کو دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ والا کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی ایک آنکھ والا آیا ہے، اس کے ساتھ اب تک جو حشر ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ نبی بھی ایک نہیں، دو آنکھیں ہوتی ہیں اور دو آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اسے ایک سمت نظر آتی ہے، جو دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے دونوں سمت نظر آتی ہیں، جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اسے صرف مدینہ نظر آتا ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے مکہ بھی نظر آتا ہے، مدینہ بھی نظر آتا ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اسے یا قرآن نظر آتا ہے یا حدیث نظر آتی ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں قرآن بھی نظر آتا ہے، حدیث بھی نظر آتی ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں صرف ظاہر نظر آتا ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں ظاہر بھی نظر آتا ہے، باطن بھی نظر آتا ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں حسین نظر آتا ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں حسین بھی نظر آتا ہے، حسن بھی نظر آتا ہے، محسن بھی نظر آتا ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں فاطمہ زہرا نظر آتی ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں زہرا بھی نظر آتی ہے، کلثوم بھی نظر آتی ہے، زینب بھی نظر آتی ہے، رقیہ بھی نظر آتی ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اسے علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے علی بھی نظر آتے ہیں، عثمان بھی نظر آتے ہیں، عمر بھی نظر آتے ہیں، ابو بکر بھی نظر آتے ہیں، جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اسے خدیجہ نظر آتی ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے خدیجہ بھی نظر آتی ہے، عائشہ بھی نظر آتی ہے، حفصہ بھی نظر آتی ہے، میمونہ بھی نظر آتی ہے، جو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو امامت نظر آتی ہے، جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں امامت بھی نظر آتی ہے، خلافت بھی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان
بہت شکریہ علماء کی محبت کا بھی، طلباء کی محبت کا بھی. ہماری 2 آنکھیں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو 2 آنکھیں دے کے بھیجا تھا. یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنے والا تو کہہ گیا، شاعری میں لکھ گیا کہ ابو بکر و عمر ہے سم و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر. کہتا ہے ابو بکر و عمر ہے سم و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر. لیکن آزاد کچھ معنی یوں بھی کرنے لگا ہے، اللہ نے حضور کو 2 آنکھیں دی تھی کیونکہ 2 آنکھوں میں ہر وقت دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور دوسری آنکھ دکھانے کے لیے ہوتی ہے. کی بھرپور توجہ، ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک آنکھ دکھانے کے لیے ہوتی ہے. نہیں سمجھے تو سمجھاتا ہوں. ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے کرنے والا کیا کر رہا ہے، جب وہ باز نہیں آتا اور شرارت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو عمر بھاگا، جسے آپ عمر الیاس کہتے ہیں، وہ 99 میں دوسری آنکھ بن جاتا ہے. اس لیے کہ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، ایک آنکھ دکھانے کے لیے ہوتی ہے جو عمر الیاس نے دکھائی ہے. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہے، ہم دونوں آنکھیں استعمال کریں گے. ایک آنکھ اٹھے گی تو وہ دیکھے گی، دوسری آنکھ اٹھے گی وہ دکھائے گی. اور علماء کی زبان میں آنکھ کو عربی میں عین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عینون. کیا کہتے ہیں؟ طلباء تو زیادہ ہیں، جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے نور ہی نور نظر آ رہا ہے. لوگوں کو عجیب فہم ہو گیا ہے کہ ہم نور نہیں مانتے. میں تو طلباء کے چہروں کو بھی نور پر نور کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے، مجھ کو ہم مسلک جبریل امین رہنے دو. میں نور پہ ایک جملہ آیا ہے ذہن میں دینا چاہتا ہوں نورانی چہروں کو. اگر آپ ہاتھ اٹھائیں مجھے نظر آئے کہاں تک بیٹھے ہیں. دوستان عزیز، اعتراضات تو اتنے ہوتے ہیں ہم پہ، خدا کی پناہ ہے ہم تو تھک گئے جوابات دیتے دیتے دیتے، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. میں نے اپنا انداز بدل لیا. میں نے کہا پھر جواب یوں دیا کریں گے کہ جبریل جواب یوں دیا کریں گے کہ مجھ کو ہم مسلک جبریل امی رہنے دو، وہ رہا روزہ سرکار وہی رہنے دو. آپ کرتے ہیں کریں نور بشر پہ جھگڑا، مجھ کو ہم مسلک جبریل امی رہنے دو. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا نبی نور یا بشر، اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں. لیکن علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے. دوستو میں نے یہاں تک نہیں کرنی، جملہ اگلا دینا ہے. نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، کیونکہ نبی دونوں آنکھوں والے ہیں. ایک میں نور ہے، ایک میں بشریت ہے. ایک سے دیکھتے ہیں، ایک سے دکھاتے ہیں. اور عربی میں آنکھ کو عینون کہتے ہیں، اور اس کو اگر میں بہت سادہ کر دوں تو اس کو عین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ عین کہاں کہاں ہے. جب میں نے یوں کر کے عین دڑائی نا، یعنی میں نے جب عین دڑائی نا، عینون دڑائی نا، تو مجھے وہاں عین نظر آئی. ایک ادھر عین ہے، ایک ادھر عین ہے. مزے کی بات یہ ہے اس عین میں بھی 3 حرف ہے، اس عین میں بھی 3 حرف ہے. جب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ بولیں گے. ادھر عین کون ہے؟ اس کو عمر کہتے ہیں. ادھر عین کون ہے؟ اس کو علی کہتے ہیں. عمر میں بھی عین ہے، علی میں بھی عین ہے. عمر میں بھی 3 حرف ہے، علی میں بھی 3 حرف ہے. عمر میں بھی نقطہ نہیں ہے، علی میں بھی نقطہ نہیں ہے. عمر بھی عین مصطفیٰ ہے، علی بھی عین مصطفیٰ ہے. عمر بھی نگاہ نبوت ہے، علی بھی نگاہ
ایک آنکھ سے دیکھنا ہے یا دونوں سے؟ تیرا کردار پاکیزہ، تیری گفتار پاکیزہ، تیری رفتار پاکیزہ، تیرے انوار پاکیزہ، تیرے ادوار پاکیزہ، تیری مہکار پاکیزہ، تیری مسکار پاکیزہ، امر معروف نہیں امر کر، تیرا منصب، تیرا معیار، تیری دعوت، تیری ہجرت، تیرا ہر کار پاکیزہ، تیری جنگیں، تیرے غزوے، تیرے گھوڑے، تیرا لشکر، تیرا خنجر، تیری برچھی، تیری تلوار پاکیزہ، تیری ہر چیز پاکیزہ تری ہے اے میرے آقا، تیرے کنکر، تیرے پتھر، تیرے اشجار پاکیزہ، تیری کملی، تیری چادر، تیرا حجرہ، تیری مسجد، تیری کھڑکی و الماری، در و دیوار پاکیزہ۔ دوستو حضور خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے آئے ہیں، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے۔ میں آپ طلباء کی نظر لے کے جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جبریل جب آیا تو جبریل پاک ہے، جو قرآن لے کے آیا وہ قرآن، جس رب نے بھیجا وہ رب، جس گھر میں آیا وہ گھر۔ اگر تو پاک ہی بیٹھے ہیں نا سارے، اگر تو سارے پاک ہی بیٹھے ہیں تو اٹھا دیجئے ہاتھ، میں اس پاکیزہ ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کی پاکیزگی کی گواہی 2 مرتبہ میرے رب نے دی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ میرے رب نے دی ہے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ رب بھیجنے والا پاک، جبریل آنے والا، قرآن آنے والا، جس مہینے میں آیا، جس گھر میں آیا، جس گھر میں آیا، جس بستر پہ آیا، جس چارپائی پہ آیا، جس نبی کے سینے پہ آیا، میں ایک آنکھ سے کیسے دیکھوں؟ ایک آنکھ دیکھتی ہے اللہ پاک، جبریل پاک، قرآن پاک، مہینہ پاک، گھر پاک، حجرہ پاک، نبی پاک اور بستر پاک، چادر پاک۔ جب دوسری آنکھ کھولتا ہو وہ کہتی ہے اللہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، مہینہ بھی پاک ہے، گھر بھی پاک ہے، در بھی پاک ہے، حجرہ بھی پاک ہے، بستر بھی پاک ہے، چادر بھی پاک ہے، مگر جو اس چادر کی ملکہ ہے، جو اس حجرہ کی ملکہ ہے، جو اس گھر کی ملکہ ہے، وہ بھی پاک ہے۔ دین کی ترجمہ سیدہ عائشہ، حق کی ہے پاسبان سیدہ عائشہ، میرا دین و ایمان سیدہ عائشہ، رب کا سچا قرآن سیدہ عائشہ، مصطفیٰ کا چمن سیدہ عائشہ، مصطفیٰ کا چلن سیدہ عائشہ، ایک مقدس بدن سیدہ عائشہ، ایک مطہر چلن سیدہ عائشہ، تا ابد با کمال سیدہ عائشہ، تا ابد میں مثال سیدہ عائشہ، مصطفیٰ کا جمال سیدہ عائشہ، دیرگاہ کمال سیدہ عائشہ، حق سناتی ہوئی سیدہ عائشہ، دی بتاتی ہوئی سیدہ عائشہ، تو ہے جنت نشان سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، تیرے دربان ہم سیدہ عائشہ، تجھ پہ قربان ہم سیدہ عائشہ۔ تکبیر، شان رسالت، عفت امی عائشہ صدیقہ، ناموس امی عائشہ صدیقہ، پاکدانی امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ شان امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، تکبیر۔ میں علماء کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج 2 نظروں پہ بات ہو رہی ہے نا، قرآن کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی، آج کیا خوبصورت منظر ہے۔ جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں، ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں صرف دنیا دار نہ سمجھو، ہم بھی اسلام کی ایک آنکھ ہیں، یہاں حاضر ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے دین میں 2 آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ کیا ہے کہ دنیا بھی دیکھنی ہے، آخرت بھی دیکھنی ہے۔ لوگ علماء کو دین والا سمجھتے ہیں، آخرت کے میزبان سمجھتے ہیں، آخرت کے یعنی کہ کارواں سمجھتے ہیں، اور دنیا داروں کو دنیا دار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دین کی عمارت صرف علماء کے کندھوں پہ نہیں اٹھائی جا سکتی، نہ دین کی عمارت دنیا داروں کے کندھوں پہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ جب یہ دونوں شانہ بشانہ ہوتے ہیں پھر دین اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میں 2 آنکھیں رکھتا ہوں، یہ دربار نبوت ہے، یہاں پر وہ
ذوق سلامت ہے؟ بتائیں ذرا. کیونکہ ویسے تو لائٹوں میں نظر نہیں آ رہا, ویسے دونوں آنکھیں کھلی ہیں میری, مجھے دوست نہیں نظر آ رہا. جو بدبخت ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں کیا نظر آیا؟ دوستو اسٹیج سے یہاں توجہ چاہیے. جو دو آنکھیں دوستوں میں دو آنکھوں کے ساتھ اور اوپر یہ چشمہ بھی ڈالا ہوا ہے, مجھے پھر بھی سارے صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ایک آدمی ضد کرتا ہے میں ایک ہی آنکھ سے دیکھوں گا, اس کو پورا دین نظر آئے گا. توجہ چاہتا ہوں, ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جو ضد کرے میں ایک آنکھ سے دیکھوں گا, بتائیں اسے سب نظر آ سکتے ہیں؟ یہ میں دیکھ رہا ہوں منظر, ایک سوار ہے ایک سواری ہے. میں منظر دیکھ رہا ہوں, ایک سوار ہے ایک سواری ہے, لیکن دیکھنے والا بصیر ہے کہ میں تو ایک آنکھ سے دیکھوں گا. میں دیکھ رہا ہوں ایک سوار ہے ایک سواری ہے, لیکن دیکھنے والا بصیر ہے کہ میں ایک آنکھ سے دیکھوں گا. میں نے کہا چلو تو ایک آنکھ سے دیکھ لے. جب وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سوار بڑا سونا. کیا کہتا ہے؟ سوار بڑا سونا. اور پھر میں نے دونوں آنکھیں کھولی, دیکھا تو مجھے نظر آیا سوار بھی بڑا سونا تے سواری بھی. اہل ایمان ذرا جھوم کے کہہ دو جو میں نے جملہ کہا ہے, کیونکہ ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے جب مکے میں دیکھتے ہیں وہاں بھی ایک سوار ہے ایک سواری ہے, مدینہ میں دیکھتے ہیں یہاں بھی ایک سوار ہے ایک سواری ہے. اگر دونوں آنکھیں کھلی ہو تو مکہ کا سوار بھی نظر آتا ہے, مکہ کی سواری بھی نظر آتی ہے. دونوں آنکھیں کھلی ہو مدینہ کا سوار بھی نظر آتا ہے, مدینہ کی سواری بھی نظر آتی ہے. یہ مرضی میرے مصطفیٰ کی ہے, جس کو چاہے کندھوں پہ بٹھا لے, جس کے چاہے کندھوں پہ بیٹھ جائے. بس میں ختم کرنے لگا ہوں اس شعر کے ساتھ. تاج ختم نبوت میرا مصطفیٰ, انبیاء کی جمعیت میرا مصطفیٰ, مرسلوں کی شریعت میرا مصطفیٰ, قدسیوں کی طبیعت میرا مصطفیٰ, راز لولا قلم ہے میرا مصطفیٰ, عظمتوں کا علم ہے میرا مصطفیٰ,